سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 اور 43 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تلبسو ملاؤ الحق حق بالباطل باطل سے، وتکتمو اور نہ چھپاؤ الحق حق وانتم جبکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ تعلمون اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم، علم، علم سے نکلا ہے تعلمون یعنی تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل باطل سے، وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ توریت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لکھا تھا، تو یہودی نے حلیے میں کچھ تبدیلیاں کر دی اور کچھ اپنی طرف سے لکھتے تھے، اور پھر جو لوگ اس توریت کو پڑھتے تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نہیں ملتی، مثال کے طور پر وہاں لکھا تھا توریت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قد میں درمیانہ ہوں گے، لیکن جب ہجوم میں چلیں تو سب سے بلند و بالا نظر آئیں گے، تو یہودی نے درمیانے کو مٹا کر لکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قد والے ہوں گے، نعوذ باللہ، کہ وہ اس لیے لکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے۔ اب توریت کی زبان عبرانی زبان تھی، اور کوئی ایسا جو یہ زبان نہ جانتا تو وہ ان یہودی سے یہی پوچھتا کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول جو ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں اس توریت میں، تو وہ کہتے کہ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ حق کو نہ چھپاؤ، اور جان بوجھ کر ان کو غلط بات بتا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ یہودی۔ اور پھر اللہ نے نماز کی تلقین کی ہے یہاں پر، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ نماز انسان کو ہر بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے، تو اگر یہ لوگ نماز پڑھیں تو خود ہی اس طرح کے کاموں سے رک جائیں گے۔ اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اس سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل پر زکوٰۃ فرض تھی۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہود کی نماز میں سجدہ تو تھا مگر رکوع نہیں تھا، تو رکوع کرنے والے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو، جن کی نماز میں رکوع بھی شامل ہے، یعنی اول ایمان قبول کرو اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔